اللہ رب العزت جن اعمال کو پسند فرماتے ہیں، جن اعمال کے کرنے والوں کو اللہ محبوب اپنا قرار دیتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ان اللہ یحب، یہ تقریباً 15 دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جہاں مسجد قباء ہے یہاں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد بنی ہے، یہ مسجد قباء بنی، اور اللہ پاک نے اس مسجد کی فضیلت یہ رکھی ہے قیامت کے دن تک کہ جو آدمی بھی ہفتے والے دن اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہر ہفتے والے دن مسجد نبوی سے مسجد قباء جانے کی تھی۔ اللہ نے مسجد قباء کا قرآن میں ذکر فرمایا تو مسجد قباء کا جہاں عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وہاں مسجد قباء کے نمازیوں کا بھی اللہ نے بڑا ذکر فرمایا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں تشریف لائیں، اس میں کھڑے ہوا کریں، عبادت کیا کریں۔ یہ تقوی پر بننے والی مسجد ہے، یہ پہلی مسجد ہے، اور اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے اور اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے یہ وہ بندے ہیں جن کو پاکی بہت اچھی لگتی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر رہنے والے پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ پاکی کو پسند کرنا تو تمام صحابہ کی شان تھی، لیکن مسجد قباء والوں کے لیے جو خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے رہنے والے ایسے ہیں جن کو پاکیزگی اور جن کو طہارت بہت پسند ہے، اور اللہ بھی ان پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ طہارت کی خاص چیز کیا تھی مسجد قباء کے رہنے والوں کے اندر؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف اس محلے کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ یہ استنجے کے اندر بہت احتیاط کرتے تھے، کہیں پیشاب کا قطرہ یا استنجے کے پانی کا قطرہ کپڑوں پر نہ گر جائے۔ یہ احتیاط اتنی زیادہ کرتے تھے کہ اللہ کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے ایسے ہیں جن کے اندر طہارت کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو میں بھی پسند کرتا ہوں جو ظاہری اور باطنی اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا انما يعذبان، ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا جس سے بچنا ممکن نہ ہو جس کے اندر یہ عذاب میں مبتلا ہیں، بڑی چھوٹی سی بات تھی۔ ایک کی عادت یہ تھی کہ وہ چغل خور تھا، اور دوسرے کی عادت یہ تھی کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ استنجے کو اچھے طریقے سے کرنا یہ مسجد قباء کی نمازیوں کی خصوصیت تھی۔ اللہ نے مسجد قباء کا بھی بہت عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس کی شان اتنی بلند کر دی کہ جو آدمی بھی 2 رکعت پڑھ لے اس کو عمرے کا ثواب مل جائے، اور اللہ پاک نے مسجد قباء کے نمازیوں کی بھی یہ صفت بیان فرما دی کہ ان کو پاکیزگی بہت پسند ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے اعلان بھی فرما دیا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ماڈرن زمانہ ہے آج کل، پتلونے پہننے کی بہت عادت ہے، استنجا کیسے کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، کتنی بے احتیاطیاں ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کو وہ بندے پسند ہیں جو پاک رہنے والے ہوں، جن کا لباس بھی پاک ہو، جن کی نگاہیں بھی پاک ہوں، جن کا دل اور دماغ بھی پاک ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، وہ ایسے اعمال کو اختیار کرے جن اعمال کے کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے میں نے جنت ہی بنا رکھی ہے، وہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کہیں اور اس نے نہیں جانا۔ جنت ملے گی اس کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بہت چھوٹی سی ہے، کوئی بہت بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔
کوئی بہت لمبے چوڑے اس کے لیے ڈگریاں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ پاکیزگی کو اختیار کرے، وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی عادت ڈالے، وہ اپنی آنکھوں کو، اپنے خیالات کو پاک رکھنے کی عادت ڈالے، اللہ کو وہ پسند ہوگا۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو وہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے، اور غصہ بھی بالکل حق۔ کوئی ان کو ستاتا ہے تو غصہ تو آنا ہی ہے، کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے غصہ تو آنا ہے۔ انسان ہے جن کو غصہ تو آ جاتا ہے لیکن وہ پھر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے، زیادتی کرنے والے پر زیادتی نہیں کرتے۔ والکاظمین الغیظ، اسی وقت اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ ایسی عادت والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی اپنی عادت ہے، یہ عادت شریفہ اللہ کی خود کی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ جلدی نہیں پکڑتے ہیں۔ بڑے سے بڑا مجرم آتا ہے اللہ اس کو نہیں پکڑتے ہیں، اللہ اس کا رزق کم نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کی عمر کو کم نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی نعمتوں کو نہیں روکتے ہیں، کھلاتے اور پلاتے چلے جاتے ہیں۔ جو آدمی اس عادت کو اختیار کرے کہ غصہ اس کو آتا ہے اور غصے کے اندر وہ حق بجانب بھی ہے لیکن پھر بھی وہ غصے کو پی جاتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ قیامت والے دن فرشتے کو حکم ہوگا اعلان کرو، وہ آدمی کھڑا ہو جائے جس کا اللہ پر حق ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، اللہ پر تو کسی کا حق ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تو سب کو دینے والے ہیں۔ ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا، پھر اعلان ہوگا آج وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اللہ پر حق ہے، پھر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، پھر تیسری دفعہ اعلان ہوگا، پھر کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو پھر کہا جائے گا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیا تھا اللہ اس کو اپنے اوپر حق قرار دیتے ہیں، اللہ نے اپنے ذمہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کو بخشنا ہے، اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ پاک جن اعمال کو پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ محبوب بناتے ہیں، ان میں سے ایک ہے والکاظمین الغیظ، ان میں سے ایک ہے اپنے آپ کو پاک رکھنے والے، اور ان میں سے ایک ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انصاف کیا کرو، انصاف کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کو انصاف والے بندے پسند ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنا اگر کوئی جرم کرے تو اس کو اوپر مٹی ڈال دو، اس کو بھول جاؤ، اس کو جو ہے وہ ایسے نظر انداز کر دو، اور دوسرا کوئی آدمی اس کا 100واں حصہ بھی کم اگر کرے تو اس کو پکڑ کر اس کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف کے ساتھ چلنا، عدل کے ساتھ چلنا، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، قرآن سب کے لیے ہے، حدیث سب کے لیے ہے، معاملات سب کے ساتھ ایک جیسے ہونے ہیں، معاملات کے اندر اونچ نیچ نہ کرنا۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کے ساتھ چلنا، اللہ انصاف کے ساتھ چلنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔